بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ اس کورس کو مکمل کرنے کی، اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور کما حق کو دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم تیسرا اور آخری جو اصول ہے وہ پڑھیں گے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ ابھی تک ہم نے سب سے پہلے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اس کے بعد دین اسلام، اور آخری جو ہمارا یہ اصول ہے، جو دین کی مین بنیادیں ہیں تین، جن کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہوگا، اس میں سے تیسرے سوال کو، جس کو ہم نے دین کا تیسرا اصول کہا تھا، کہ جو ہماری کتاب کا موضوع بھی ہے الاصول الثلاثہ، یہ جو تیسری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے آپ کے بارے میں اگر ہم انشاءاللہ آج کے درس میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معرفت ہے، اس میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا ایک نام جو ہے، کم از کم آپ کے والد کا اور دادا کا یہ نام تو ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی جو مختصر کسی بھی شخص کی معلومات ہوتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، کم از کم اس کا پتہ تو ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکمل نام ہے، اس کا مختصر حصہ یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور جو ہاشم تھے وہ قریش سے، قریش ایک قبیلے کا نام تھا۔ قریش جو ہے وہ عرب کا آپ کو پتہ ہے قبیلہ ہے، والعرب من ذریۃ اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور عرب جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد اسلم کا پورا سلسلہ نسب نوح علیہ السلام تک بھی ذکر کیا ہے، بعض مفسرین نے، بعض نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تک جو ہے وہ یہ بھی مکمل نہیں ہے، یہاں پہ صرف انہوں نے یہ سمپل مختصراً ذکر کیا ہے، اور اس کا یہ بھی ہے کہ انسان کو کم از کم یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا کیا نام تھا، اور وہ قبیلہ جو تھا وہ عرب سے تھا، اور عرب جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اور باقی جو سلسلہ نسب ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، لیکن کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا، اور ہاشمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہاشم جو ہے وہ قریش کی ایک شاخ تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اتنی تھی، وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 63 سنہ۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے متعلق پتہ ہو ہر شخص کو، ہر مسلمان کو، یعنی یہ بیسکس چیزیں ہیں جن کا ظاہری بات ہے کہ جس شخص کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جسے آپ اپنا نبی مانتے ہیں، اپنی جان سے بڑھ کر ان سے پیار کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بیسک معلومات تو پتہ ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس عمر تھی، منہا 40 قبل النبوہ، جس میں سے 40 سال جو ہے وہ نبوت سے پہلے کے، 40 سال نبوت کے پہلے کے، وثلاث و عشرون فی النبوہ، اور 23 سال جو ہے وہ نبوت کے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، جو بھی نبوت کا مشن تھا اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے نبی اب اقرا، اور جو پہلی وحی تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، تو اس پہلی وحی کیا نازل کی؟ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات۔ وہ ارسلا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، تب کون سی وحی نازل ہوئی؟ یا ایھا المدثر، وبلدہ مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر تھا، ملک تھا، وہ کیا تھا؟ مکہ۔ یہاں پہ نیچے جو شرح میں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاصل الاول میں المرسل، یعنی بھیجنے والا نبی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یعنی جس نے بھیجا، مرسل کہتے ہیں بھیجنے والے کو۔ الاصل ثانی میں الرسالہ، رسالہ کیا ہے؟ پیغام۔ اب پہلے جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ جو تین ہم نے بنیادی اصول ہیں وہ پڑھنے دین کے، تو اللہ کی پہچان،
اب یہ نبی کے کو بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب بھیجا کیا ہے؟ جو رسالہ بھیجا، جو پیغام ہے، وہ دین ہے، دین اسلام. اور جس کے ذریعے بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ المرسل، جن کو بھیجا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت، یعنی جو ابھی تک ہم نے دو اصول ہم نے پڑھے ہیں، تیسرا ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو اس انداز میں کیا کہ بھیجنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اس کی ہم نے پہچان، اس کو ہم نے اصل الاول بنا دیا. سب سے پہلی جو دین کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ کے تعالیٰ کے بارے میں ہم نے جانا. اس کے بعد جو پیغام بھیجا گیا، جو پیغام تھا، اس رسالے کو، اس پیغام کو، اس میسج کو ہم نے دین کا نام دے دیا. ظاہری بات ہے کہ سارے کے سارے احکام شریعت جو ہیں، اسلام دین جو ہے، وہ سارا کے سارا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو تیسرا جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ پیغام پہنچایا. تو تیسری اصل کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا، یہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سے ایک قبیلے قریش سے تھے، اور قریش جو ہے وہ سیدنا اور عرب جو ہے وہ عرب سے تھا، اور عرب جو ہے وہ سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کی نسل سے تھے. دوسرا یہاں پہ جیسا کہ نیچے اس میں بھی ہے، باقی یعنی تفسیر بھی تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے کہ اصلم کی معرفت کو آپ کے نسب اور خاندان سے شروع کیا گیا. یعنی آپ بندے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز انسان کا نام ہوتا ہے. اگر کسی کا نام ہی نہیں آپ کو پتا تو آپ نے اس کو کیا پہچاننا ہے؟ تو مین تو چیز ہے کہ اس کا نام پتا ہو. کوئی بھی جو بیسک چیز ہوتی ہے تعارف ایک دوسرے کا، اس میں سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کے نام سے آپ واقف ہوں، اس کے خاندان سے واقف ہوں، یا کہاں کا رہنے والا ہے، کیا ہے اس کے اسٹیٹس سے کچھ نہ کچھ آپ کو پتا ہو کہ کون ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جہاں پہ ہم نے معرفت کی بات کی، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا نام مبارک ہے، آپ کا نسب اور خاندان سے شروع کیا گیا. اور ایک حدیث میں بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنانا، یہ بھی ظاہری بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اس کو چنا. وصطفیٰ قریشن، اور قریش میں سے کنانہ میں سے قریش کو چنا. یہ قبیلے تھے، ٹھیک ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. اور اس کے بعد قریش میں سے بنی ہاشم کے خاندان کو چنا، اور وصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے پھر بنی ہاشم میں سے چنا. پھر جو ہاشم تھے ان کا جو آگے سے خاندان تھا، اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا. اب دوسرا جو اقرا کے نزول سے آسم مقام نبوت پر فائز ہوئے، اور المدثر جو سورہ مدثر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور اس کے نزول سے مقام رسالت پر فائز ہوئے. تو یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے. رسول اور نبی میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. انبیاء کے اوپر کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی وحی تو نازل ہوتی ہے، وہ یوں سمجھ لے کہ پوری ایک نیا احکام یا ایک نئی شریعت لے کر نہیں آتے. انبیاء جو ہے وہ پہلے والے نبی کی جو شریعت ہوتی ہے اسی پیغام کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن جو رسول ہوتا ہے نا، اس کو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نئی شریعت یا کوئی کتاب ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، یا ان کو شریعت کے کچھ احکامات جو پہلی امتوں میں نہیں ہوتے وہ نئے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یعنی تجدید ہو جاتی ہے ان کے اندر. مین پیغام تو ایک ہی رہتا ہے کہ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید. لیکن حالات اور واقعات اور جو بھی جس قوم میں جس رسول کو بھیجا گیا ہے اس کو نئے احکامات عطا کیے جاتے ہیں. بعض بات کتاب نازل ہوتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب جو ہے وہ قرآن پاک نازل ہوئی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پہ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات اور انجیل ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، تو بعض صحیفوں کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وہ صحیفے نازل ہوئے. بہرحال زبور ہے، انجیل ہے، یہ چار پانچ کتابیں جو ہیں یہ تو معروف ہیں. تو نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کے بھیجا گیا تو پھر کیا ہوا؟ پہلا کیا کہ بعث اللہ بالنذارۃ یعنی الشرک. اب یہ جو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا تھا نا وہ تھا شرک سے ڈرانا لوگوں کو. جیسا کہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو انبیاء ہیں جہاں پہ ذکر ہے ان میں وہاں پہ نذیر کا لفظ استعمال ہوا. نذیر کا کہتے ہیں ڈرانے والے کو. تو یہاں پہ بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے ڈرانے کے لیے بھیجا. وَبِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيدِ، اور توحید کی طرف دعوت دینے کی ڈیوٹی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی. اب آگے انہوں نے دلیلیں ذکر کی ہیں. پہلی دلیل سورہ مدثر کی ابتدائی آیات. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا اور ڈراؤ تم.
वरब्बक फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान करो, यानी वसियाबक फताहिर, अपने कपड़ों को पास पाक रखो, वर्रुज्ज फहजुर, और जो अ, बुत हैं उनसे दूरी इख्तियार करनी है, वला तमनुन तस्तक्तिर, और एहसान नहीं जितलाना कि आप कोई ज़्यादा जो है ना कसरत से कोई चीज़ अपना लें कसरत के लिए, यानी माल की कसरत के लिए ऐसा नहीं करना कि एहसान जतलाता रहे बंदा। वली रब्बी का फस्बिर, और अपने रब के लिए सब्र करना है। तो यहाँ पे उम फानजिर का मतलब क्या है, युनजिरु अनिश शिर्क, यानी लोगों को डराना है, शिरक की जो संगीनी है उसे लोगों को डराना है, वयदउ इला तौहीद, और तौहीद की दावत देनी है, और यही बुनियादी मकसद है। जैसा कि सूरह ज़ारियात में भी अल्लाह ताला ने 27वें इस बारे में आयत है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जो इंसान की तख्लीक का मकसद है ना, वो सिर्फ अल्लाह की तौहीद है। और जैसा कि याबुदून का मतलब युवहिदून कहा गया, कि सिर्फ उसी की इबादत करनी है अल्लाह ताला की। तो यहाँ पे भी पहला क्या है कि शिरक से डराना है और तौहीद की दावत देनी है। इसी तरह और रब्बा का फकब्बिर का मतलब है कि अज़्ज़िम हो बित्तौहीद, यानी अल्लाह ताला की जो तौहीद है उसकी ताज़ीम बयान करें, लोगों को शिरक के संगीनी, उनके अंजीनों में नफरत डालें कि शिरक किस कदर संगीन गुनाह है, और साथ में अल्लाह ताला की तौहीद की इज़्ज़त बयान करें। वसियाबा का फताहिर, इसी तरह यह है कि अपने कपड़ों को, ये वसियाबा का ताहिर का मतलब है कि अपने कपड़ों को पाक करें। तो उलमा ने यहाँ पे ये क्या क्या कि ताहिर आमालक अन शिरक, तो यहाँ पे जो तहारत है वो दोनों तरह की तहारत मुराद है। जिस तरह अपने कपड़े अपने साफ रखने हैं, इसी तरह शिरक की नजासत से भी खुद को बचाना है। अपने जो अमाल हैं उनको शिरक की नजासत से महफूज रखना है। जैसे इंसान के कपड़ों पे कोई गंदगी लग जाती है तो उसको साफ किया जाता है, सफाई सुथराई का ख्याल है। जिस्म पे कोई गंदगी लग गई है या इंसान के कपड़ों पे कोई गंदगी लग गई, जैसे उस नजासत से इंसान फौरन जो है वो निजात हासिल करता है, कपड़ों की सफाई करता है, जिस्म की सफाई करता है। इसी तरह अपने अमाल की सफाई भी करनी चाहिए। इसी तरह अपने दिल की सफाई भी करनी है, कि दिल के अंदर भी अल्लाह के अलावा कोई ना हो, अल्लाह की तौहीद हो, शिरक से नफरत हो। तो अपने जो अमाल हैं उनमें शिरक ना हो, यानी खालिसतन जो भी अमल करना है अल्लाह के लिए हो, ठीक है जी। और रुज्ज फहजुर, रुज्ज कहते हैं अल असनाम, बुत वगैरह जो होते हैं। वह हजर, अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि फहजुर, उससे हिजरत इख्तियार करनी, दूरी इख्तियार कर, उनको छोड़ दे। वलबराअतु मिन्हा व अहलुहा, और दूरी इख्तियार करने से मुराद ये नहीं कि आप सिर्फ बुत से दूर हो जाएं, बल्कि उन बुतों को पूजने वाले जो लोग हैं उनसे भी दूरी इख्तियार करना शामिल है इसके अंदर। दूरी भी इख्तियार करनी है, उनसे बरात का इजहार भी करना है कि भाई इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं इनसे बरी हूँ, इन लोगों से भी बरी हूँ, और जिनकी ये पूजा करते हैं, जिनकी ये इबादत करते हैं, मैं उनसे भी बरी हूँ। तो असल जो तौहीद है वो यही है कि इंसान जो है वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे और शिरक की नफी भी करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इबादत करता रहे, एक अल्लाह की इबादत तो कर रहा है लेकिन शिरक की नफी नहीं कर रहा। जो अहले शिरक हैं उनसे मोहब्बत भी कर रहा है, या उनकी नफी नहीं कर रहा, या उनके ऊपर राजी नहीं करता, बल्कि दोनों चीज़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद पर हक नहीं है। तमाम माबूदान बातला जो है उनकी नफी करना पहले ज़रूरी है। कलिमा तौहीद में भी पहली चीज़ क्या है, ला इलाह, कोई इलाह नहीं है। सारे के सारे माबूदान बातला जो है ना उनकी नफी करना ज़रूरी है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो पहले नफी करनी है। तो पता क्या चला कि शिरक की नफी ज़रूरी है। पहले शिरक की नफी करनी है, तागूत की, कुफर की, उसके बाद अल्लाह ताला की तौहीद बयान करनी। तो यही चीज़, ये सिर्फ एक चीज़ लेके नहीं चलनी। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ का है। तो और रुज्ज फहजुर, असनाम है उनको छोड़ने में से क्या मुराद है, उनको बुतों को छोड़ना है, उनको भी छोड़ना है, यानी तर्कुहा, यानी बुतों को भी छोड़ना है। वलबराअतु मिनहा व अहलुहा, और फिर उनके जो यानी उनसे दूरी भी इख्तियार करनी। और जो बुतों वाले हैं, जो बुतों की पूजा करने वाले हैं या किसी भी तरह से बुत बनाते हैं या इसकी दावत देते हैं, उन लोगों से भी दूरी इख्तियार करनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल जो है ना सिर्फ इसी चीज़ की दावत दी है मक्का के अंदर। इसके अलावा कोई तीसरी दावत नहीं दी, सिर्फ तौहीद की दावत दी 10 साल। और बाद अल अशरी उरिज बिही इला समा, और 10 साल के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई। और मेराज पर जब मेराज हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 नमाजों को फ़र्ज किया गया। वसल्ला फ़ी मक्का सलासा सिनीन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल मक्का में गुजारे नमाजें पढ़ते हुए। उससे पहले नमाज फ़र्ज नहीं थी। तो 10 साल सिर्फ अल्लाह की तौहीद बयान की है। आज लोग जो हैं वो तौहीद को मामूली समझते हैं। वो कहते हैं इंसान जो है वो इस्लाम का निफाज करना है, ये करना है, लेकिन ना उनकी दावत के अंदर तौहीद नज़र आती है, ना वो नमाज़ों के ऊपर कोई बात करें। बल्कि बाज़ तो ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि
شریعت نافذ کرنی ہے، خلافت لے کر آنی ہے، لیکن ان کی دعوت کے اندر نہ توحید آپ کو کہیں دکھائی دیتی ہے، نہ وہ نماز، بلکہ الٹا کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ نمازوں کو بالکل معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، نمازوں کے بارے میں عجیب وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا جی، نماز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے 10 سال جو ہے صرف توحید کی دعوت دی، اس کے بعد 3 سال مکہ میں نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے، ساتھ توحید کی دعوت دیتے رہے، ساتھ ساتھ نمازیں، یعنی تربیت اور تزکیہ نفس کرتے رہے، اپنا بھی اور لوگوں کا بھی۔ وبعدها امر بالہجرت الی المدینہ، اور اس کے بعد یعنی 13 سال کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ انتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام۔ ہجرت کہتے ہیں کہ شرک والی جگہ کو چھوڑ کے اسلام والی جگہ پہ چلا جائے، جہاں پہ آپ کے لیے اسلام کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے، جہاں پہ آپ کے لیے اسلام پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہ ہو، یا آپ کسی بغیر کسی بڑی پریشانی کے اسلام پر عمل کر سکیں۔ جو اسلام کے شعار ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے، یا دیگر جو معاملات ہیں، تو ہجرت بیسیکلی اسی چیز کا نام ہے۔ جیسے ایک اور بھی ہے، ہجرت کہتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے کا نام، گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے ہجرت بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو معروف ہجرت ہے، جو جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، وہ تھا کہ آپ نے شرک والی جگہ کو چھوڑ کے، یعنی انتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معرفت کے بارے میں ہم نے جو بیسک تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ مختلف احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اسی طرح قرآن پاک میں بھی، آگے جو ہم سلائڈ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں، کہ والہجرت فریضۃ علی هذه الامۃ من بلد الشرک الی بلد الاسلام۔ اب جو ہجرت ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس پوری امت پہ فرض ہے، اور کب تک رہے گی؟ یہ قیامت تک یہی معاملہ رہے گا۔ جہاں پہ بھی کسی مسلمان کے لیے دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اس کا دین خطرے میں پڑ جائے، اس کو وہاں سے ہجرت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان لوگوں کو جب یعنی فرشتے فوت کرتے ہیں نا، وہ وفات کا ٹائم آتا ہے ان لوگوں کا، جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا تھا، تو فرشتے کیا بولتے ہیں؟ قالوا فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین، تو آگے سے کہتے ہیں جی ہم تو کمزور تھے، فی الارض، زمین میں، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو پھر فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین جو ہے وہ وسیع اور عریض نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، بس یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے، اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بھائی تم کس حال میں تھے، تو آگے سے کہتے ہیں ہم تو بڑے مجبور تھے جی، ہم تو کمزور تھے۔ یعنی یہاں پہ ایسے لوگ کا بات ہو رہی ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے ان کی استطاعت بھی ہے، وہ ایسی جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن ہجرت نہیں کرتے، ان کو دین کی پرواہ کوئی نہیں، بلکہ دین خطرے میں پڑا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسے جو بہانے وہ اللہ کے ہاں کام نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، سوائے ان کمزور لوگوں کے، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں، عورتوں میں سے ہوں، بچے ہوں، جن کا بس ہی نہیں ہے، وہ بے بس ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہجرت کر سکیں، یعنی مجبوری میں جو بندہ ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے بلد کفر یا شرک کے اندر، جس کی کوئی مجبوری ہے، تو وہ ان سے مستثنا ہے، جو اوپر جن کا بتایا نا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے کمزور ہیں، جیسے کوئی بزرگ ہو جاتا ہے بندہ، بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ ہجرت کر ہی نہیں سکتا، یا خواتین ہیں، ظاہری بات ہے خواتین خود بخود ایسے جو بڑے سٹیپ ہیں وہ نہیں لے سکتی، اسی طرح بچے ہیں، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استثناء دے دیا کہ ایسے لوگ اس حکم میں داخل نہیں ہیں، جن کے جو بے بس ہیں، مجبور ہیں، یا ان کے پاس کوئی سبیل ہی نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ خوب یعنی معاف کرنے والا، عفو اور درگزر کرنے والا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اب اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ اے ایمان والو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ تو وقت پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے پہلے بھی آیت پڑھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
تو پتہ چلا کہ اصل جو مقصد ہے انسان کو دنیا میں بھیجنے کو صرف اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت سے مراد کیا ہے؟ توحید، صرف ایک اللہ کی عبادت، آپ کا سر جھکے تو صرف ایک اللہ کی ذات پہ، باقی سارے معبودان باطلہ کی نفی ہونی چاہیے۔ ڈر، خوف، توکل، جس کی ہم پیچھے ہم عبادات کی اقسام پڑھ کے آئے ہیں، وہ ساری کی ساری کس ذات کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نزلت هذه الآیت فی المسلمین الذین بمکہ ولم یہاجروا، یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو مکہ میں تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، ان کو ایک طرح کا حکم دیا جا رہا ہے، فإیایا فاعبدون، صرف میری عبادت کرو۔ تو ظاہری بات ہے مکہ میں رہ کے اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے تو اللہ کے رسول کو، صحابہ کو حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو تھے وہ کسی مجبوری کے تحت یا ویسے مکہ میں رکے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں، جیسا کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ناداہم اللہ بسم الایمان۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز، جو چیز ہے جو اہم چیز ہے، نقطہ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان والا کہہ کے پکارا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اگر وہاں پہ رہ رہے تھے مکہ میں تو نعوذ باللہ وہ اس ایمان سے یا ایمان سے خارج ہو گئے تھے، جیسے کہ بعد خوارج جو لوگ ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی گناہ کر لے تو کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے، اب آگے اس کی دلیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، سنت سے کیا دلیل ہے ہجرت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع الحجرہ حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہجرت ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ قیامت تک جو ہے یہ ہجرت جاری رہے گی، ہر دور میں جو ہے وہ جہاد ہوتا رہتا ہے، کہیں پہ کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں کسی طرح، تو یہ کہیں نہ کہیں صورت حال اس طرح کی بنی رہتی ہے۔ انسان ان چیزوں سے، ان احادیث سے، قرآن کی ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دین اہم ہے، سب سے مین جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے دین ہے۔ تو دین اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ خطرے میں ہے، یا آپ کے لیے احکام شریعت کے اوپر، اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنا کسی جگہ پر مشکل ہو گیا، کسی ملک کے اندر، کسی علاقے میں، کسی محلے میں، تو ایسی جگہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے، اور یہ کوئی احسان نہیں بلکہ یہ اسلام کے احکامات میں سے ہے، ضروری ہے، اور یہ فرض ہے اس جگہ کو چھوڑ کر جانا، الا کہ کوئی شخص مجبور ہے، کوئی کمزور ہے، وہ ہجرت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کوئی مرد ہے، عورت ہے، یا بچے ہیں، تو ایسا شخص اس سے بری ہے، اس سے یعنی مستثنیٰ ہے۔ البتہ عام مسلمان ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسی جگہ سے ہجرت کرنا، یعنی وہ ایسی جگہ سے ہجرت کرے۔ تو نیچے امام صاحب کا مختصر سا تعارف ہے کہ امام بغوی رحمہ اللہ ہے کون تھے؟ تو ایک بہت بڑے امام تھے جن کا مکمل نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ابو محمد حسین بن مسعود، اور آپ نے تفسیر، حدیث اور فقہ میں کئی ایک کتب تصنیف کی، اور آپ 433 ہجری میں پیدا ہوئے اور 516 میں فوت ہوئے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق تھا یا درس تھا وہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اگلے ہفتے ہم مزید، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، اسی اصول کے تحت ہم آگے بھی اگلے سبق میں ہم مزید جو سبق ہے اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ سے دعا کہ جو کچھ سنا اور سنایا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔